بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد، اس کی شرح کے ضمن میں ہم پہنچے تھے باب نمبر 28 کہ جس کا عنوان ہے باب صلۃ الرحم تزید فی العمر، یعنی صلہ رحمی جو کوئی کیا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ عظیم خوشخبری ہے کہ یہ چیز انسان کے لیے عمر میں اضافے کا سبب بنا کرتی ہے۔ اور یہاں اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 احادیث درج فرمائی ہیں، اور یہ دونوں احادیث ہم گزشتہ نشست کے موقع پر پڑھ چکے ہیں۔ البتہ انہی احادیث سے متعلق ایک ضروری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ یہ جو خوشخبری دی گئی ہے کہ جو کوئی صلہ رحمی کیا کرے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کی خدمت، ان کی خبرگیری، ان کے ساتھ خوش اخلاقی اور ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہنا، کہ اس چیز کا نام ہے صلہ رحمی۔ تو جو کوئی صلہ رحمی کیا کرتا ہو تو اسے رزق میں خوب فراوانی، اور یہ کہ زندگی میں خوب درازی عطا کی جائے گی۔ اب یہ رزق میں فراوانی، تو رزق تو ہر ایک کے لیے مقدر ہے، طے شدہ ہے، اور عمر میں اضافہ تو یہ چیز بھی طے شدہ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے اہل علم نے کہ یا تو اللہ کو اپنے ازلی علم یعنی پہلے سے ہی دنیا کو اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے بھی کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا، یہ تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، ازلی علم میں، کہ سب کچھ بعد میں وجود میں آیا، لیکن یہ جو سب کچھ ہے اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، یہ سبھی کچھ پہلے سے ہی اللہ کے علم میں ہے، یعنی ازلی علم۔ ازل کے معنی جو ابتدا، اور یہ کہ ابد جو انتہا، تو اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، سب کچھ پہلے سے ہی اس کے علم میں ہے۔ تو اللہ کے ازلی علم میں چونکہ کسی انسان کے بارے میں یہ بات ہوگی کہ یہ صلہ رحمی کیا کرے گا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ روا رکھے گا، لہذا اسی وقت سے ہی یہ بات لکھ دی گئی کہ اس کی عمر خوب طویل ہوگی اور اس کے رزق میں خوب کشادگی ہوگی، آسودگی ہوگی۔ ایک بات تو اہل علم نے یہ بیان فرمائی، اور دوسری بات یہ کہ عمر تو طے شدہ ہے، زندگی طے شدہ ہے، اور رزق بھی طے شدہ ہے۔ تو پھر اس خوشخبری کا مقصد یہ ہوا کہ وہ رزق اور اسی طرح وہ عمر، وہ زندگی کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن بہرحال جو کوئی صلہ رحمی کیا کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے رزق میں اور اسی طرح اس کی زندگی میں یوں خیر و برکت عطا فرما دی جائے گی کہ اگرچہ اس کی عمر مختصر ہے اور رزق کم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ انتہائی آسودہ حال رہے گا، خوش رہے گا، اور بڑے ہی سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرے گا اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ رزق زیادہ ہو یا کم ہو، عمر مختصر ہو یا طویل ہو، اصل چیز تو یہی ہے کہ انسان کو مسرت نصیب ہو سکے، اور ایسی زندگی نصیب ہو سکے جو کہ پرسکون ہو، اور جو کہ اطمینان سے اور خوشیوں سے بھرپور ہو۔ تو یہی چیز تو اصل مطلوب ہے اور اصل مقصود ہے، عمر مختصر ہو یا زیادہ ہو، اور یہ کہ رزق کم ہو یا فراوانی ہو۔
اور ناظرین کرام، یہاں ان دونوں حدیثوں کے حوالے سے کہ ان میں جو خوشخبری دی گئی ہے کہ رزق میں کشادگی اور رزق میں اور عمر میں درازی، تو یہ بات بھی قابل غور و فکر ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے انسان، اس کی کیا تمنا ہے، کیا چاہیے انسان کو۔ ہر انسان کی سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ عمر طویل نصیب ہو جائے اور رزق میں فراوانی نصیب ہو سکے، کسی طرح کہ رزق بہت زیادہ ہو، کہ خوشحالی ہو، بہتات ہو، آسودگی ہو، کوئی فقر و فاقہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تنگ دستی نہ ہو، اور یہ کہ عمر بھی خوب لمبی ہو۔ اور اس مقصد کے لیے انسان بڑے طریقے اختیار کرتا ہے، اپنی صحت کی خاطر دوائیں کھاتا ہے طرح طرح کی، اور یہ کہ رزق میں اضافے کی خاطر کیسی کیسی تجارت کیا کرتا ہے اور کیسی کیسی تدبیریں اختیار کیا کرتا ہے اور ترکیبیں لڑایا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہر انسان کی یہی تو دو خواہشات ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر، اور سب سے اہم ترین خواہشات کے رزق میں کشادگی، کہ پیسہ خوب زیادہ مل جائے اور زندگی طویل ہو۔ اب اس مقصد کے لیے انسان جو ترکیب اختیار کرے، جو طریقہ اپنائے، جو تدبیر استعمال کرے، اس کی مرضی ہے۔ ہر وہ تدبیر جو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ اختیار کرنا چاہے کرے، ضرور تجربہ کرے، لیکن ضروری نہیں کہ جو تدبیر انسان اختیار کر رہا ہے اپنی سمجھ کے مطابق واقعی وہ مفید ثابت ہو سکے۔ شاید مفید ثابت ہو اور شاید یہ کہ خسارہ ہو جائے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہو سکا، عین ممکن ہے یہ بات۔ لیکن جو طریقہ، جو تدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہمیں، اپنی امت کو، دنیا کو ہمیشہ کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کہ جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اللہ کی طرف سے القاء کی گئی ہے وہ بات۔ تو جو طریقہ اور جو تدبیر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیر بتائی ہے، ہم اور کوئی تدبیر اختیار کریں یا نہ کریں، لیکن یہ تدبیر ہمیں ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ اور وہ تدبیر یہ ہے کہ صلہ رحمی ہم کیا کریں، ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن، ہمارے قریبی رشتہ دار، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کریں اور ان کی خبر گیری رکھیں کہ کس کی کیا ضرورت ہے اور کس کی کیا مجبوری ہے، ہم اس بات کا خیال رکھا کریں۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی عمر میں اضافے کے لیے اور اپنے روپے پیسے اور مال و دولت میں اضافے کے لیے جو تدبیر ہم خود اختیار کرتے ہیں، اور رات دن شب و روز کوشش میں ہم مشغول و منہمک رہا کرتے ہیں اس مقصد کے لیے، تو ہماری تدبیروں سے نہ جانے کوئی فائدہ ہمیں پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، لیکن جو تدبیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے وہ تو یقیناً مفید ہی ہوگی، بغیر کسی شک و شبہے کے۔ اور ناظرین کرام، آگے یہاں باب نمبر 29 فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب من وصل رحمہ احبہ اللہ، یعنی جو کوئی صلہ رحمی کیا کرے گا وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان بن جائے گا، کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ اور جب اللہ کسی سے محبت فرمائے گا اور اللہ کے نزدیک جو کوئی پسندیدہ انسان بن جائے گا، اس قدر خوش نصیب ترین انسان کہ خود اللہ کے نزدیک اب وہ پسندیدہ انسان بن گیا ہے، تو اب اس کی زندگی میں اس چیز کے
کیا خوشگوار نتائج و ثمرات ظاہر ہوں گے. اس چیز کا تذکرہ یہاں بیان کیا گیا ہے. فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. اور اسی طرح آگے یہ ایک اور اثر ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی، لیکن راوی مختلف ہیں. جو اثر ہم پڑھ چکے ہیں اس کا نمبر ہے 58 اور ابھی جو پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 59. فرمایا کہ من اتقى ربه ووصل رحمه انسئ له في عمره وسرى ماله وأحبه أهله. معمولی سا فرق ہے اختلاف میں، لیکن معمولی سا فرق ہے الفاظ میں، لیکن معنی و مفہوم ایک ہی ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اپنے رب سے ہمیشہ ڈرتا رہے اور صلہ رحمی کرتا رہے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ نسئ فی اجلی، اور دوسرے اثر میں انسئ لہ فی عمری. پہلا جو اثر ہے اس میں جو لفظ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے گا، موت دیر سے آئے گی. اور یہ جو دوسرا اثر ہے اس میں جو الفاظ ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اسے دراز عمر، طویل عمر، لمبی عمر عطا کی جائے گی. تو مطلب ایک ہی ہوا. تو ایک خوشگوار نتیجہ یہ ظاہر ہوگا اس انسان کے لیے جو کہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ انسان بن گیا ہے. تو اس چیز کا ایک خوشگوار نتیجہ تو یہ ظاہر ہوگا کہ طویل عمر نصیب ہوگی. اور مزید خوشگوار نتیجہ جو ظاہر ہوگا وہ یہ کہ وَسَرَى مَالُهُ، کہ اس کے مال و دولت میں، اس کی ثروت میں خوب اضافہ ہو جائے گا. بڑی خوشحالی، بڑی آسودگی، بڑی فراوانی اسے نصیب ہوگی. فقر و فاقہ، تنگ دستی، پریشانیاں، بھوک وغیرہ یہ چیزیں رخصت ہو جائیں گی، اور تنگ دستی کی بجائے اسے بڑی خوشحالی نصیب ہو جائے گی. یہ دوسرا خوشگوار نتیجہ صلہ رحمی کا. اور تیسری بات یہ کہ وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ، اس کے جو اہل و عیال ہیں، اس کے افراد خانہ ہیں، اس کے عزیز و احباب ہیں، اور اس کے ملنے جلنے والے جو افراد ہیں، یہ سبھی لوگ اب اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا کریں گے، اور یہ سبھی لوگ اب دل کی گہرائیوں سے اس شخص سے محبت کیا کریں گے. تو یہ انسان اپنے افراد خانہ، اپنے بیوی بچے، اپنی آل اولاد، اپنے عزیز و احباب اور اپنے ملنے جلنے والے لوگوں کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ ترین انسان بن جائے گا. تو ظاہر ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان کے اپنے اہل و عیال، اس کے بیوی بچے، اس کے رشتہ دار، اس کے احباب، اس کے دوست، اگر یہ سبھی لوگ کسی انسان کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیا کریں اور اسے محبت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا کریں، تو ناظرین پھر اس انسان کی زندگی کس قدر خوشگوار بن جائے گی، اور کس قدر سکون و اطمینان کی نعمت اسے نصیب ہو سکے گی کہ گھر میں بھی سب اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور ملنے جلنے والے بھی سب اس کی عزت کرتے ہیں اور اس سے محبت کیا کرتے ہیں. تو سکون ہی سکون اور خوشیاں ہی خوشیاں وہ اپنے دامن میں سمیٹے گا ضرور. لیکن اگر اس کے برعکس جب تک وہ گھر سے باہر ہے تو قدم قدم پر پریشانیاں، تلخیاں، رنجشیں، لوگ اسے تنگ کرتے ہیں، کوئی اس سے خوش نہیں ہے، ہر کوئی اس سے پریشان ہے،
اور جب وہ یوں دن بھر کی محنت مشقت اور پسینے بہانے کے بعد اپنے گھر پہنچا تو گھر میں بھی سکون نہیں ہے کہ نہ بیوی اس کا خیال رکھتی ہے، نہ بچے اسے پوچھتے ہیں، کوئی اس کی خیریت دریافت کرنے والا نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی تو عذاب بن جائے گی، وبال جان بن جائے گی۔ لہذا اگر پرسکون اور خوشگوار زندگی کی تمنا ہے اور یہ کہ سبھی لوگ اس کی عزت کیا کریں اور اس سے محبت کرتے رہا کریں، تو یہ طریقہ سن لیجئے، ہمیں چاہیے کہ یہ طریقہ ہم یاد رکھیں اور گرہ سے باندھ لیں کہ فرمائے کہ جو کوئی صلہ رحمی کرتا رہے گا، اور اس سے بھی پہلے یہ کہ من اتقى ربہ، جو کوئی اپنے رب سے ڈرتا رہے گا، اور اس کے بعد یہ کہ وہ وصل رحمہ، صلہ رحمی کرتا رہے گا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے گا، تو اب یہ کہ اسے طویل عمر نصیب ہوگی اور خوشحالی و فراوانی نصیب ہوگی، خوب مال و دولت میں اضافہ ہوگا، اور یہ کہ اس کے اہل و عیال اور اس کے عزیز و احباب اس سے محبت کیا کریں گے کہ جب اللہ اس سے محبت کرے گا تو نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ یہ سبھی لوگ ان کے دلوں میں بھی اپنے اس بندے کے لیے اللہ محبت کے اور عزت و احترام کے جذبات ڈال دے گا، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ سورہ مریم میں یہ ارشاد ہے بالکل آخر میں کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہمیشہ اچھے عمل انجام دیتے رہے، تو سبھی انسانوں کے دلوں میں اللہ ان کے لیے محبت کے جذبات ڈال دے گا، تو یہی کیفیت اور یہی مفہوم یہاں بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔